اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، اگر کسی نے جائز مراد مانگنی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور جو عورتیں ہیں وہ گھر میں ہی سورہ فاتحہ اس خاص طریقے سے پڑھیے جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ محترم ناظرین، نہایت ہی آسان عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد فوراً قبول کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد دور کر دے گا، اور گارنٹی ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روح سے یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ قرآنی سورت کا انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے رزق کی بارش بھی ایسی ہوگی کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی یا بہن نے پڑھا ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ سورہ فاتحہ کا عمل نوٹ کر لے۔ اس سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ 3.5 آیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور 3.5 آیتیں بندے کے لیے ہے۔ پیارے دوستو، کتابوں کی روح میں آتا ہے کہ ابلیس بھی 4 مرتبہ رویا تھا اور اس نے آنسو بہائے تھے۔ ایک اس وقت جب اس پر رب کی لعنت ہوئی، دوسرا اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تیسرا اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا، چوتھا اس وقت جب یہ سورت یعنی سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ یہ سورہ ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کی دعا سب سے زیادہ نفع بخش اور عمدہ قرار پائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے اور اس کو اپنی بندگی پر گناہوں سے چھوڑنے پر مدد کرے تو دنیا اور آخرت میں اس کو کوئی برائی چھو نہیں سکتی۔ پیارے دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہی لکھی گئی، اور نماز میں قرأت بھی اس سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے، اور اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ پیارے دوستو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، بلکہ یہ سورہ فاتحہ ہر مسئلے کا حل ہے، اور ہر بیماری کا علاج ہے، اور ہر بیماری کی دوا ہے۔ لہٰذا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہو یا اگر کسی نے جائز مراد مانگنی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں کو گھر میں ہی سورہ فاتحہ اس خاص طریقے سے پڑھیں کہ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیے، اور اس کو پڑھتے رہیے جب تک 21 بار مکمل نہ ہو جائے۔ محترم ناظرین، سورہ فاتحہ مکمل پڑھ کر سجدے میں سر اٹھا لے، اور آپ نے سورہ فاتحہ کو سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد، ہر دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ جب ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، مشکلات میں گر جائے یا ہر قسم کی پریشانی میں پھنس جائے تو سجدوں کے ذریعے ہی رب کو راضی کیجیے۔ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے، بلکہ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ لہٰذا آج کا یہ سجدے کا عمل آپ کریں اور کمال خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ سخت حاجت کے لیے
قحط سالی دور کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ کی یہ آیت کا عمل بہت ہی مجرب ہے۔ پیارے دوستو، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ مسلمان تو دوران سجدہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، لہٰذا آج کا یہ عمل اس وقت کرے جب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، آپ مشکلات میں گر پڑے، تو دن میں کسی بھی وقت گھر میں یا مسجد کے صحن میں قبلِ رو ہو کر سجدے میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ کی یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین 21 بار پڑھیے۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی جلد پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل مقصد کے حصول کے لیے تک روزانہ جاری رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سجدے کے دوران دعا کرنے والوں کے قریب ہوتا ہے اور وہ راز و نیاز کی باتیں کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید لگانے والوں کی اللہ لازمی سنتا ہے۔ جو بھی اللہ کے قریب ہو تو وہ اللہ کے ہاں وافر نوازش اور بلند مقام اور مرتبہ پاتا ہے۔ محترم ناظرین، سورہ فاتحہ سے متعلق علامہ ابن حکیم کا عمل بھی نوٹ کر لے۔ علامہ ابن حکیم فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہے، آپ نے اس درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے جو بتائی گئی۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ پوری پڑھ لینی ہے، 7 مرتبہ پڑھیے اور پونگتے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دن میں 2 مرتبہ اگر آپ عمل کریں گے، آپ کو پہلی بار میں شفا محسوس ہوگی، آپ کو آرام آ رہا ہے، لیکن اگر دن میں 1 2 3 مرتبہ یہ عمل کر لے تو انشاءاللہ بہت جلد آرام آئے گا۔ پیارے دوستو، آپ نے اول و آخر درود پاک بھی پڑھ لینے ہے اور پھر مزے ہی اپنے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ یہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے۔ اگر آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر درد کی جگہ پر پونک مار دیں گے یا پانی پر دم کر کے پی لے تو انشاءاللہ اس درد سے آپ کو خلاصی ملے گی۔ تو محترم دوستو، آج کا یہ عمل آپ خود بھی کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے یہ چھوٹا سا عمل لازمی شیئر کریں۔